اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذاء رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی اور باہر آئے اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا۔ اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی۔ اسی اثنا میں عاص بن وائل سہم میں آ گیا۔ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار شمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں یا خواہ مردہ؟ آپ نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس بات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے۔ قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ پرکشش مرغوبات کی پیشکش۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں۔ ان سے عتبہ بن ربیعہ نے، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا اور صاحب فرمان تھا، کہا، قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر
ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند باتیں رکھوں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو، اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا ہے، ان کے معبود و ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتوں کی پیشکش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہمیں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم اعزاز و مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے اگر وہ کوئی جن بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کر دیتے ہیں، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جن بھوت انسان پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے، حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا، ایسا نہ کریں، اسے ڈر تھا کہ مبادا یہ عذاب آ پڑے۔ اس نے کہا اتنا کافی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا، اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، واللہ عتبہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب عتبہ ان کے درمیان آیا تو انہوں نے کہا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شاعر ہے نہ جادو، نہ وہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، اور اب اگر اس شخص کو رب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ آج ہم یہیں پر ختم کریں گے۔
کل پھر ادھر سے ہی آگے اس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔